وہ ٹرک سے سامان اترتا دیکھ رہی تھی۔ ایک ڈبل بیڈ، ایک ڈریسنگ ٹیبل، ایک صوفہ سیٹ، ایک میز اور 2 موڑے، برتنوں کے ڈبے اور ایک پیٹی میں کچن اور بیڈ روم کا سامان۔ واہ، یہ سامان تو کافی اچھا ہے، لگتا ہے دوسرا ٹرک پیچھے آ رہا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اس ٹرک کا سامان اس نے اندر رکھوایا اور ٹرک والے کو شکریہ کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ساری شام گزر گئی، دوسرا ٹرک نہ پہنچا۔ اب اس سے رات کاٹنی دوبر ہو رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے سمدھیا کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ آپ کا ایک ٹرک پہنچ گیا ہے، تو کیا پورا سامان نہیں پہنچا؟ آگے سے استفسار ہوا۔ جی فرنیچر تو پہنچ گیا، اور ساتھ میں تفصیل بتائی۔ سمدھن بولی، شکر الحمدللہ سارا سامان پہنچ گیا، بس اللہ ہماری بیٹی کو اپنے گھر میں خوش و خرم رکھے اور اسے اور سسرال والوں کو آپس میں اتفاق اور محبت دے، آمین۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بس اتنا سا جہیز۔ ہلکا سا آمین کہہ کر فون تو رکھ دیا، لیکن اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر چکا تھا، یعنی کہ نہ واشنگ مشین، نہ اوون، نہ جنریٹر، نہ فریج، نہ پنکھا، نہ یہ نہ وہ۔ یہ کیسا جہیز تھا؟ اس کے تو وہ خواب جو اس نے بیٹے کی شادی طے ہوتے ہی سجانے شروع کر دیے تھے، دھڑام سے زمین بوس ہو گئے تھے۔ وہ جو بہو کے جہیز سے گھر بھرنے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی، وہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب ایسے بھی غریب نہیں تھے کہ جن کو کسی دوسرے کے سامان کی ضرورت تھی، مگر خاندان بھر میں ناک اونچی رکھنے کے لیے بہو کے سامان سے گھر بھرنا بہت ضروری تھا۔ اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ دونوں بڑے بیٹے شادی شدہ تھے، لیکن ایک بہو اس کی بھانجی اور دوسری میاں کی بھتیجی تھی۔ گھر کی بیٹیاں ہونے کے ناطے ان سے جہیز کی نہ توقع تھی اور نہ ہی آیا۔ دونوں بیٹیاں بھی پڑھ رہی تھیں، اس لیے ابھی ان کی شادی کا پروگرام دور دور تک نہیں تھا۔ رہ گیا تیسرا، تو یہ بیٹا کماؤ پوت بھی تھا اور خوبصورت بھی، ایم اے کر کے اچھی پوسٹ پر جاب کر رہا تھا۔ لہٰذا اس بار والدین کا ارادہ تھا کہ کسی اچھے امیر گھر میں بیٹے کا بیاہ کریں گے۔ ذرا خاندان میں امیر لوگوں سے رشتہ جوڑنے پر روب بھی پڑ جائے گا، اور آنے والی جب لاکھوں کا جہیز لائے گی تو سب دنگ رہ جائیں گے، اور آنے والے وقتوں میں بیٹیوں کے رشتے آسانی سے طے ہو سکیں گے، اور بیٹے کی تعلیم پر ان سالوں میں جو کچھ خرچ کیا ہے اس میں سے کچھ تو وصولی ہوگی۔ بس یہی سوچ کر انہوں نے ایک ایسے گھرانے کا انتخاب کیا جو ان کی ڈیمانڈ پر پورا اترتا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ سب سے بڑی بیٹی BSc فائنل کر چکی تھی اور MSc میں داخلے کے لیے پڑھ توڑ رہی تھی، چھوٹی 3rd ایئر میں، اور بھائی FSc کر رہا تھا۔ گھر کافی بڑا تھا اور ان کے گھر کا سامان دیکھ کر یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ کافی اچھا ذوق رکھتے ہیں، اور باتوں سے بھی کافی امید باندھ رہی تھی کہ یہ لوگ کافی رکھ رکھاؤ والے ہیں، اس لیے بیٹی کو جہیز کے نام پر ٹھیک ٹھاک سامان دیں گے۔ رشتہ ڈال دیا گیا اور ضروری چھان بین کے بعد منظور بھی ہو گیا۔ دونوں طرف دوڑیں لگ گئیں۔ ہوتے ہوتے شادی کا دن آن پہنچا تھا اور اس شام جہیز کا سامان پہنچا تھا، جس کو دیکھ کر دلہا کی اماں کو ہارٹ اٹیک تو نہیں آیا، لیکن شدید صدمے کی کیفیت طاری ہو گئی، اور دلہن کی اماں سے بات کر کے تو رہی سہی امید بھی ختم ہو چکی تھی کہ شاید وہ باقی سامان بھی بھیج دیں گے۔ خیر شادی ہو گئی۔ لڑکی والوں کی طرف سے تمام فالتو رسموں سے تقریباً پرہیز ہی کیا گیا، البتہ بارات اور ولیمے کا کھانا دونوں طرف سے خوب دل کھول کر پیش کیا گیا۔ دلہن کی طرف سے ساس کے دل میں گرا پڑ چکی تھی، لہٰذا انداز میں وہ گرمجوشی بھی نہ تھی جو ایک نئی نویلی دلہن کے گھر آنے پر ہوتی ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی باقی گھر والے بھی لیے دیے میں تھے۔ دلہن بیچاری پہلے دن سے ہی سسرال والوں کے انداز دیکھ کر حیران کم اور پریشان زیادہ تھی۔ 1 ہفتے بعد ہی عقد کھل گیا کہ جنریٹر پرانا تھا تو نیا نہیں لیا، سوچا تھا بہو آ رہی ہے، نیا لے آئے گی تو سب کا بھلا ہو جائے گا۔ اب پرانے میں اتنی طاقت نہیں، اس لیے نئی بہو کے کمرے کا پنکھا اس پر نہیں چل سکتا۔ مزید 2-4 دن بعد پتہ چلا کہ ایک فریج کم پڑ رہا تھا۔ نیا اس لیے نہیں خریدا کہ بہو آ رہی ہے تو نیا فریج آ جائے گا، مگر تم برف منگوا لیا کرو۔ واشنگ مشین میں اتنے بندوں کے کپڑے دھلتے ہیں، تم اپنی ماں کے گھر لے جایا کرو یا ہاتھ سے دھو لیا کرو، بلکہ اپنے میاں کے کپڑے بھی اب تمہارے ہی ذمے ہیں۔
اور اس طرح سے ہر قدم پر اسے احساس دلایا گیا کہ جہیز نہ لا کر اس نے جو غلطی کی ہے اس کا خمیازہ کسی نہ کسی طور اسے بھگتنا پڑے گا، کبھی کسی کام میں نقص نکال کر اور کبھی کسی جہیز کے نہ لانے کی وجہ سے اسے یہ باتیں سننا ہی پڑیں گی۔ کبھی بڑی جیٹھانی اور کبھی ساس اس کے روز و شب بس ان کے تانوں میں ہی بسر ہو رہے تھے۔ ایک چھوٹی جیٹھانی تھی جو دل کی اچھی تھی اور اس سے کچھ ہمدردی دکھاتی تھی، وہ اکثر اس کا ساتھ دیتی مگر ان دونوں سے چھپ چھپا کر، کیونکہ وہ بھی سسر کی بھتیجی تھی اس لیے اس کا پلڑا بھی تھوڑا ہلکا ہی تھا۔ بیٹیاں والدین کو بے شک کچھ نہ بتائیں لیکن وہ ان کے چہروں سے اندازہ لگا لیتے ہیں۔ پہلے پہل تو اس کے ماں باپ نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، لیکن بیٹی کی خاموشی کا اندازہ ہوا تو کریدنے پر جب حقیقت سامنے آئی تو وہ دھنگ رہ گئے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کو کم جہیز لانے کی وجہ سے ایسے حالات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ سال گزرنے کے باوجود سسرال والوں کے رویے میں کوئی بہتری نہیں آئی تو والدین نے سوچا کہ بیٹی کو بقیہ ساز و سامان دے دیں، مگر آس پاس کی خیر خواہوں نے سمجھایا کہ اگر یہ ساز و سامان بچی کی خوشیوں کا ضامن ہے تو ایک بار اگر آپ نے ان کی مانگ پوری کر دی تو سمجھیے کہ آئندہ کے لیے ان کا منہ کھل جائے گا۔ آپ کب تک بیٹی کی خوشی کے لیے ان کا گھر چیزوں سے بھرتے رہیں گے؟ اور ابھی آپ کی ایک بیٹی گھر پر ہے، کل اس کی بھی شادی کرنی ہے تو اس اقدام سے تو باز ہی رہیں۔ لڑکی کے والدین تو مان گئے مگر وہ لڑکی اپنے سسرال میں انچاہی اور زبردستی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کا میاں اس کا ساتھ دینا چاہتا ہے مگر گھر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کی نہیں چلتی۔ لڑکی کے والدین پریشان ہیں کہ کیا کریں، اگر بچی کو گھر لے آتے ہیں تو آنے والے دنوں میں ان کی چھوٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہو جائے گی، کیونکہ یہ سوچ ہمارے معاشرے میں اس بری طرح سے سرایت کر چکی ہے کہ اگر بڑی بہن گھر واپس آ گئی ہے تو ضرور اس میں اس کا قصور ہوگا۔ غلطی چاہے سسرال کی ہو لیکن الزام گھر بیٹھی ہوئی لڑکی پر آ جاتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن قصور لڑکی کا ہی ہوتا ہے، اور اگر اسے گھر نہیں لاتے تو وہ وہاں تانوں اور اذیت سے بھری زندگی گزارتی رہے گی۔ اب اگر لڑکی خاموش رہے تو گھنی میسنی، اور اگر جواب دے تو بدتمیز اور بد تہذیب کا لقب پاتی ہے۔ پڑھی لکھی لڑکی کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو جاتی ہے جب ماں باپ اسے اپنی عزت کا واسطہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس معاشرے میں سانس لیتے ہیں، انہیں اسی میں سب کے ساتھ گزارا کرنا ہے، چاہے وہ بیٹی کی کتنی بھی طرفداری کر لیں۔ لیکن اس کہانی کا اختتام بہرحال انہیں اپنی انا اور اپنی بیٹی کی خود اعتمادی کو ایک طرف رکھ کر لکھنا پڑتا ہے۔ یہ کہانی معاشرے کے ہر تیسرے گھر کی کہانی ہے جہاں جہیز دلہن سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کیا جہیز کا نہ لانا اتنا بڑا قصور ہوتا ہے کہ ایک بچی جو اپنی آنکھوں میں نئی زندگی کے ان گنت خواب سجا کر لاتی ہے پر زندگی کی خوشیاں تنگ کر دی جائیں؟ کیا اچھا جہیز اچھی زندگی کی ضمانت دیتا ہے؟ کیا لڑکیوں کی مائیں اپنے بیٹوں کا سودا جہیز کی صورت میں کرتی ہیں؟ ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ اسی لیے شاید لوگ بیٹیوں سے نہیں ان کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جہیز ایک لعنت ہے اور آج کل سب اسی کی طلب میں ہیں۔ افسوس کی بات ہے، خدا را سوچیں، کل کو اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔